لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کی بارگاہ میں مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس سے سرزمین کربلا معلی سے سلام و تہنیت پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں سلام کے ساتھ ساتھ مولا کی خدمت میں بھی آپ تمامی ناظرین کا سلام پیش کرتا ہوں. محترم ناظرین، ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، وہ ایک اہم کیفیت ہے. اس لیے چونکہ 40 کا موقع ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جو 40واں دن ہوا شہادت کا، اور اس وقت جب اہل حرم تشریف لائے تو وہ ایک ایسا موقع ہو گیا کہ جہاں پر انسانیت آج جوق در جوق اطراف سے، دنیا کے ہر کونے سے آ رہی ہے. محترم ناظرین، ائمہ علیہم السلام نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے لوگوں کو کافی وادار کیا اور لوگوں کو کافی متوجہ کیا کہ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جایا کریں. ایک حدیث میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زائر امام حسین کی زیارت کو نکل پڑتا ہے اور چل پڑتا ہے، تو اس کے جو اس زیارت کے دن ہیں، جو ایام جو گزرتے ہیں زیارت کے، جن میں وہ یہ زیارت کرتا ہے، مثلا 10 دن کا موقع ہے یا 7 دن کا جو بھی اس کا ہدف ہے آنے کا، اب وہ جو دن ہیں وہ اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے. یہ تو ہے امام حسین کی زیارت کا صرف اور صرف ثواب. لیکن اگر 40 کا مسئلہ دیکھا جائے، یوم 40 کی اہمیت کو ملاحظہ کیا جائے اور اس کی توجہ دی جائے اور اس کی طرف متوجہ ہوا جائے، تو پھر ایک خاص موقع یہ ہے کہ 40 امام حسین علیہ السلام کی بڑی اہمیت ہے. اور ائمہ علیہ السلام نے بارہا اس طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جایا کرو. حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ چاہے تمہیں قرض لے کے جانا پڑے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ. آج ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے سے، الگ الگ علاقوں سے، الگ الگ حصوں سے، اور طرح طرح کی زبانوں کے مالک، طرح طرح کے یعنی ثقافت کے مالک لوگ یہاں پر کھنچ کے آ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت پہ تشریف لا رہے ہیں اور امام کی زیارت سے متشرف ہو رہے ہیں اور امام کی زیارت کر رہے ہیں. اور اپنے گناہوں سے بھی ظاہر ہے کہ امام کی زیارت کا ایک بہت بڑا جو شرف ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ معاف کرتی ہے، اور گناہ کے ساتھ ساتھ اجر بھی عطا ہوتا ہے معاف ہونے کے ساتھ ساتھ. اب یہ ایک مسئلہ ہے، چونکہ ہم جس دور میں ہیں وہ دور ہے غیبت کا، وہ دور ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کا زمانہ. اس زمانے میں ہماری جو ذمہ داری اور ہمارے جو حالات اور ہماری جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے حالات اس طریقے سے ہونے چاہیے. آپ دیکھیں 40 کو ملاحظہ کریں، اس کا بہت بڑا تعلق ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور سے اور امام کے اس دور سے. کیونکہ آج جو ہم یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور گوشہ و کنارے عالم سے آ رہے ہیں اور جگہ جگہ سے یہاں چلے آ رہے ہیں، سب یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیا کسی نے انہیں بلایا ہے خاص مقصد کے لیے؟ کیا کسی نے ان کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی ہے؟ جہاں ائمہ علیہ السلام کی احادیث امام کی زیارت کی طرف ہیں، وہیں پر
ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک دل میں جو حرارت ہے، دل میں جو ٹھنڈک ہے، دل میں ایک جو امام حسین کی محبت کا جذبہ ہے، یہ جذبہ ہمیں امام کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور یہ جذبہ کیسا جذبہ ہے؟ یہ امام کے طرف جانے کا، امام کی سمت جانے کا، امام سے توسل کرنے کا جو جذبہ ہے، یعنی امام کی طرف جانے کا۔ آج کی تاریخ میں یا ابتدا سے آپ دیکھیں، جب سے یہ سلسلہ زیارت امام حسین علیہ السلام شروع ہوا ہے، تب سے آج تک جو امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں لوگ اور جو ان کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، وہ سب کی جو نظر میں ہے وہ ایک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو منزلت پروردگار عالم کے نزدیک ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ان کی منزلت ہے، قدر ہے، قیمت ہے، اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد چونکہ امام ہیں، آج اگر آپ اس منظر کو اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اس منظر سے ملائیں گے جب امام تشریف لائیں گے، تو آج اگر ہم اپنے آپ کو آج آمادہ کر لیتے ہیں اس طریقے سے، یعنی ظاہر اربعین پہ آنا بھی یہ اچھا، بعض لوگ اس طرح کے مسائل میں الجھے ہوتے ہیں کہ مولا بلائیں گے تو ہم جائیں گے۔ یہ تو ہے، مولا بلائیں گے تو ہم جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بھی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں جانا ہے۔ جتنی شدت خواہش میں ہوگی اتنی جلدی شاید امام کی طرف سے پیغام آ جائے اور حاضری ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام کسی کے دل کی دعا کو، ظاہر ہے جب دل سے دعا کی جائے اور امام کی معرفت کے ساتھ کی جائے تو اسے رد نہیں کرتے۔ تو آج جو اربعین پہ ہم اور آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور جب میں غفیر لگا ہوا ہے آج، جبکہ ابھی اربعین کے لیے کافی دن ہیں، یعنی تقریباً ایک ہفتہ تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو جب میں غفیر دکھنے کو مل رہا ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جمع غفیر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جمع غفیر کس بات کی دلالت ہے؟ یہ اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ امام کے چاہنے والے انشاءاللہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تب بھی انشاءاللہ اسی کثرت سے امام کی بارگاہ میں پہنچا جائے گا۔ کیونکہ یہ ایک طریقے سے تجدید ہے امام کی امامت کی۔ مولا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کی ولایت کو مانتے ہوئے آئے ہیں، ہم آپ کی امامت کا اقرار کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ایک حدیث میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی امامت کا اللہ کی جانب سے ہونے کا یقین رکھتا ہے وہ ان کی زیارت کو ضرور آئے۔ یعنی یہاں پر اس جگہ پر آنا گویا امامت کی دلیل، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس امامت کے مقر ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کو مانتے ہیں۔ آج امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگوں کا یہ آنا، لوگوں کی حاضری، یہ ہمیں اس طرف بھی ہم اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم اگر امام کی خدمت میں آ رہے ہیں تو جب ہمارا ظاہر امام آئے گا اور ہمارا وہ امام کے جسے پروردگار عالم نے غیبت میں رکھا ہوا ہے، جسے پروردگار عالم نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے اور اس کو ایک خاص مدت کے لیے جگہ دی ہوئی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو ہم ان کو ظاہر کریں گے، تو جب وہ آئیں گے تو اس وقت بھی ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے اکٹھا ہو کر امام کی بارگاہ میں بیعت کے لیے پہنچیں گے۔ اس لیے کیونکہ آج کے دور میں امام کی بارگاہ میں سب آ رہے ہیں زائرین، پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد سب کی زیارات قبول فرمائے، سب کے دلی حاجات قبول فرمائے، اس کو بر لائے۔ اس میں ایک دعا امام کے ظہور کی ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام کا ظہور جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متعلق ہے۔ امام کے ظہور کا بہت گہرا تعلق ہے۔ امام ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے قبے کے تلے جو امام کو پروردگار عالم کی جانب سے خاص شرف ملا ہے، ان میں سے ایک شرف ہے کہ امام کے قبے کے تلے اور اس کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی ہیں۔ تو آج کیوں نہ ہم آئیں تو اس کے حق میں اور اس کی خاطر دعا کریں کہ جو ہمارے زمانے کا امام ہے کہ پروردگارہ اس جگہ کا اور اس خاص شخصیت کا واسطہ کہ پروردگار ہمارے لیے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام آئیں گے تو یہ مرحلہ دوسرا ہوگا، جب امام تشریف لائیں گے تو یہ مرحلہ الگ ہوگا۔ ہم امام کی زیارت کو آ رہے ہیں لیکن اس دل کی خواہش کے ساتھ کہ پروردگارہ
ہمیں وہ دن بھی نصیب فرما کہ ہم اسی زیارت پر آئیں تو اپنے وقت کے امام کے ساتھ آئیں، ہم اسی زیارت پر آئیں تو اپنے وقت کا امام، ہمارے وقت کا امام ہمارے ساتھ ہو، ہم اس کے ساتھ امام کے بارگاہ میں، امام کے دور میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہم اس کے ساتھ آئیں، اور ہمارے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ پروردگارہ ہم جو یہاں پر آ رہے ہیں، پروردگارہ ہماری یہ حاضری قبول ہو، اس طریقے سے قبول ہو کہ امام وقت ہم سے راضی ہو، کیونکہ آج اگر ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں اس اربعین کے لیے، یا امام حسین علیہ السلام کے اربعین کے لیے، امام کے چہلم پہ حاضری دینے کے لیے کہ مولا ہم کسی بھی حال میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ کی بارگاہ میں ضرور پہنچیں گے، وہ الا یہ کہ انسان کے ساتھ کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو کہ وہ حاضر نہ ہو سکتا ہو، پھر بھی اس کے باوجود بھی اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تشنا نہیں رکھا، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اس کا بھی ایک موقع دیا ہے کہ تم اگر دور دراز بھی ہو، کوئی مشکل بھی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس میں آپ دور سے امام حسین علیہ السلام کی یوم اربعین کی زیارت پڑھ سکتے ہیں، زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں جو آتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہاں آ کر امام کی زیارت کرنا ہے، امام کی زیارت کرنا ہے۔ بہت سارا، چونکہ یہ سارا کائنات پوری ساری جانتی ہے کہ مجمع اتنا ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، اتنا مجمع ہوتا ہے کہ ہر کوئی ذریع تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن باہر کھڑا ہو کر امام کی ذریع کو دیکھتے ہوئے، یا امام کے روضہ مبارک کو دیکھتے ہوئے، قبہ مبارک کو دیکھتے ہوئے امام کی زیارت پڑھتے ہیں، یعنی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں کہ مولا ہم حاضر ہیں۔ اب اگر کوئی نہیں آ سکتا تو اس کا کیا کریں؟ اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ جہاں پر ہے وہاں سے اپنی حاضری پیش کرے، اس لیے کہ آج جو حاضری پیش کی جائے گی یہ حاضری انشاءاللہ امام وقت کے ظہور کے وقت کام آئے گی، اس وقت یہ ایک حاضری بہترین ہمارے لیے اجر کی صورت میں آئے گی، کیونکہ آج جو ہم اپنا جذبہ یہاں پیش کریں گے، آج جو ہم اپنی کیفیت یہاں پیش کریں گے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ کیفیت، وہ لمحہ اور وہ جذبہ انشاءاللہ ہمارا اگر قائم رہا اور پروردگار عالم کا لطف رہا اور اس کی عنایت رہی، تو وہ جذبہ ہم امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مولا ہم آپ کے ساتھ اس سفر پہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی نیا سفر نہیں ہے، یہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس سفر پہ آنے کے لیے لوگوں کو کیسے کیسے مراحل سے گزرنا پڑا، کیسے کیسے مسئلوں کو سر کرنا پڑا، اور کیسے کیسے مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ یعنی دنیا نے حجاج بن یوسف کا زمانہ دیکھا ہے، اور ایسا زمانہ جہاں پر طرح طرح کی پابندیاں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ لگائی جا رہی تھی، لیکن اس وقت بھی لوگ اپنی شدت کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ حاضر ہو رہے تھے کہ ہمیں امام تک جانا ہے۔ وہی جذبہ ہمارے پاس ہے کہ ہمیں امام کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہمیں امام کی خدمت میں جانا ہے، اور جب ہم امام کی خدمت میں جائیں گے تو یہی جذبہ ہمارا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی لے کر جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں جو آیت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر ایک شخص کو، ہر ایک کو، تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ہمارے جو ائمہ علیہ السلام ہیں، ہمارا جو سرپرست ہیں، ہمارے جو ولی ہیں، اور ہمارے سر پر جن کا ہاتھ ہے، جن کا دست مبارک ہے، ہم ان کے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کریں کہ جب امام آئیں تو ہم امام کی رکاب میں رہیں، امام کے دوستان میں، امام کے ساتھیوں میں، امام کے ساتھ میں مل کر دشمنان اسلام سے اور دشمنان دین سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ رہیں۔ اس لیے کہ امام علیہ السلام کی زیارت اس طریقے کی زیارت ہے کہ یہاں پر آپ آئیں اور امام کی زیارت میں جملے پڑھیں، آپ جملے ملاحظہ کریں، اس طریقے کے جملے ہیں امام کی زیارت میں۔ آپ دیکھیں نا، ہم جتنے بھی مراحل طے کرتے ہیں دین کے، عید ہو، بقرہ عید ہو، یا کوئی اور موقع ہو، ہر موقع پر ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ مثلا دعائے ندبہ پڑھیں، اس کے بعد زیارت امام حسین پڑھیں۔ ہر موقع پہ آپ شب قدر کے اعمال کر رہے ہیں، زیارت امام حسین کی 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے، زیارت بھی پڑھنا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ مولا یہ جو ہم آج جو ہم
اس دین پر چل رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، اعمال انجام دے رہے ہیں، یہ تمام کا تمام جو سلسلہ ہے مولا آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی عالمگیر شخصیت ہے کہ امام کی قربانی کی وجہ سے، ان کی قربانی کی بدولت آج دنیا مسلمان ہے، آج دنیا نماز و روزہ کر رہی ہے، اعمال انجام دے رہی ہے۔ یہ تو ایک رخ ہے، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا رخ۔ اور ہم جو یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں حاضری دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مولا ہم جس دین پر چل رہے ہیں، جس کیفیت میں ہیں، وہ آپ کی عطا کردہ کیفیت ہے، وہ آپ کا عطا کردہ لطف ہے، آپ نے کیا ہے وہ لطف ہم پر، تب ہم اس دین پر چل پا رہے ہیں۔ وَإِلَّا نہ ہمیں نمازوں کا پتہ ہوتا، نہ ہمیں روزوں کا، چونکہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اس کو احیا کیا، اس کو زندہ کیا اور اس کو ایک نیا رخ دیا۔ اب یہی کیفیت ہوگی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ۔ وہ کیا ہوگی؟ جب امام آئیں گے تو جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو دین کو بچانے والی ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کو بچانے والی ہے۔ آج جو ہم زندہ ہیں، جو ہم مسلمان کہلا رہے ہیں، وہ ان کی بدولت ہے۔ اسی طرح جب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آئیں گے تو ان کا بھی مسئلہ یہی ہوگا، ان کے ظہور کا، کہ وہاں پر بھی ماحول ایسا ہو چکا ہوگا کہ ظاہر روایات میں موجود ہے کہ امام کا جو کام ہوگا وہ سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے، جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو اس طریقے سے امام علیہ السلام کا، تو اب وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ آج جو ظاہر ظہور کے بعد جو دین ہوگا، لوگ ہوں گے، جو افراد ہوں گے امام کے ساتھ، وہ سب یہ کہیں گے کہ آج جو مسئلہ ہے، جو ہم آج مسلمان ہیں، ہم آج اس کیفیت میں ہیں، ہمیں جو آج لوگ پہچان رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا وجود گرامی ہے، یعنی امام کی وجہ سے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے دین پہچانا جا رہا تھا، اسی طریقے سے اب تک ویسے ہی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی وجہ سے بھی یہی کیفیت ہونے والی ہے۔ تو اس اربعین کا، یعنی اربعین کا بہت گہرا تعلق ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور سے، ان کے آنے سے۔ آپ دیکھیں اس اربعین پہ، آپ خدمت کا وہ دیکھیں جذبہ، ملاحظہ فرمائیں خدمت کا جذبہ۔ اگر ہمارا یہی خدمت کا جذبہ باقی رہا تو انشاءاللہ جب امام تشریف لائیں گے تو ہم اسی کیفیت میں امام کے سامنے جائیں گے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جگہ جگہ پر خدمت کے الگ الگ طریقے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی شربت پلا رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کچھ نہیں ہے تو مثلا کوئی پیر دبا رہا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں امام کے سامنے اور امام کے حضور اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام وہ امام ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے امام ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں لوگ؟ یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جو لوگ اربعین پہ آ رہے ہیں ان سے پوچھیں آپ کہ آپ نے کیا دیکھا، کیا تاثر لے کر آئے آپ۔ تو آپ کو جو تاثر ملے گا وہ یہ ملے گا کہ حتیٰ کہ لوگ ایک بڑے عہدے داران جو ہوتے ہیں، عہدے پہ وہ بھی لوگوں کے پیر دبا رہے ہوتے ہیں اور پیر دباتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ اتنا چھوٹا سا کام جسے ہم اور آپ اپنی نگاہ میں، اپنی نظر میں چھوٹا گردانتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی اس مرحلے میں آ کر اور اس سرزمین پہ آ کر وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خادم ہیں، ہم ان کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی زائر ہو اور وہ ہم سے ناراض ہو کر چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ہر کوئی اپنے پورا ہم و غم اس بات میں لگا دیتا ہے کہ پروردگارہ مجھ سے راضی ہو جا، اس لیے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے زائر کی خدمت کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں صبح سے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک مسلسل ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ ہے جو ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ اور آپ جو لوگ امام حسین کی زیارت پہ نجف سے کربلا تک آتے ہیں، وہ دیکھیں کہ نجف سے کربلا تک کا مکمل سفر جتنا ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی ٹوٹتا نہیں ہے کہ کہیں پہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پر ہم بھوکے رہ گئے، یہاں پر ہم پیاسے رہ گئے۔ اللہ اکبر!
یہ اس سرزمین کی طرف گامزن ہیں، اس شخصیت کی طرف گامزن ہیں کہ جس سے لوگوں نے پیاسا شہید کر دیا، پیاسا مار دیا، لیکن اس سرزمین کے آنے کے لیے، اس سرزمین کی جانب بڑھنے کے لیے آج وہ دور ہے کہ کوئی نہ بھوکا رہ رہا ہے نہ پیاسا رہ رہا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی یہ کیا طریقہ ہوا، پانی تقسیم کر رہے ہیں، شربت تقسیم کر رہے ہیں، یہ تو الگ ہی مسئلہ ہو گیا۔ نہیں، یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقسیم کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ کس کو دیا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زائر کو دیا جا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی طرف آنے والوں کو دیا جا رہا ہے، ان کے چاہنے والوں کو دیا جا رہا ہے، ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جب ان کو دیا جا رہا ہے، ان کی خدمت میں دیا جا رہا ہے، تو وہ ایک الگ ثواب کا مستحق ہے، اس کا الگ ثواب ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ پلانے سے، پانی پلانے سے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں 1 درہم خرچ کرنے سے اس کا اگر کوئی کرے تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو چہ جائے کہ لوگ امام کی خدمت میں سفرہ بچھائے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں، مسلسل تسلسل لگا ہوا ہے چیزوں کا۔ اب یہ جو سلسلہ ہے خدمت کا، یہی آپ ملاحظہ کریں، خدمت کا سلسلہ صرف کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں لوگوں کے رہنے کی جگہ کا انتظام کرنا، ان کے لیے سونے کا انتظام کرنا، اور جیسے آج کل گرمی کا دور ہے تو اس میں ان کے آسائش کا، آرام کا، استراحت کا مکمل انتظام کرنا۔ یہ سردیوں کا دور ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کا انتظام کرنا کہ سردی سے کہیں کوئی جاں بحق نہ ہو جائے، کہیں کسی کو اذیت نہ ہو، یہ سارے انتظام کرنا خدمت امام ہے، امام کی خدمت ہے، امام کے سامنے اپنی خدمت کو پیش کرنا ہے۔ یہی جذبہ خدمت امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ہم پیش کریں، امام کی طرف جانے کے لیے۔ جیسے ہم امام کی طرف آنے والوں کے لیے اتنا سہارا بن رہے ہیں، ان کے لیے اتنا اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اسی طرح ہم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف جانے والے کے لیے بھی، ان کی طرف قدم بڑھانے والے کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔ امام کی طرف لوگوں کو رغبت دلائیں، امام کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، اور جب امام آئیں تو امام کے آنے کے وقت میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ ہمارے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہماری بزم سے کوئی اٹھ کے اور امام کے خلاف ہو، نعوذ باللہ اعوذ باللہ، نہیں، بلکہ امام کے ظہور کے وقت کا ماحول ایسا ہو کہ ہم جو یہاں پر اور یعنی حاضری دے رہے ہیں اور ہم جس جذبے سے آ رہے ہیں، ہم جس خدمت سے آ رہے ہیں، اسی طریقے کی خدمت ہماری امام کے وقت میں، امام کے زمانے میں بھی ہونی چاہیے اور امام وقت کے دور میں بھی ہونی چاہیے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ یہ جتنا خدمت کا دور ہے، ہم امام کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں ہم امام کے سامنے نہیں ہیں، امام کے سامنے ہم ہیں، لیکن امام ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ہم کیسے امام کی خدمت کریں؟ کوئی کہے کہ ہم امام کی کیسے خدمت کریں؟ امام کی خدمت کے لیے بہت بڑی چیز نہیں ہے، پر امام کے ظہور کی اس وقت دعا کیجیے، دعا کی جائے کہ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام آ جائیں، یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھر رہی ہے اور بھر چکی ہے، اسے عدل و انصاف سے بھر دے۔ اس وقت امام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ہم امام کے ساتھ پیش آنے والے اور امام کے ساتھ میں رہنے والے افراد کو، ان کو لے کر چلیں، ان کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ رہیں۔ امام جس چیز سے خوش ہو، ہم وہ چیز انجام دیں، وہ کام انجام دیں، وہ چیز پیش کریں کہ مولا آپ خوشنود ہو جائیں، اس لیے کہ امام علیہ السلام کی، ائمہ علیہ السلام کی رضا میں ہی پروردگار عالم کی رضا ہے، انہی کی رضا میں پروردگار کی رضا ہے، اس سے ہٹ کر رضا پروردگار نہیں ہے۔ پروردگار جو راضی ہوگا وہ تب ہوگا جب ائمہ علیہ السلام محمد و آل محمد راضی ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے امام کو راضی کرنا ہے۔ ہم یہ حاضری دے کر 40 کے وقت پر یہ بتا رہے ہیں کہ مولا ہم حاضر خدمت ہیں، آپ آواز دیں۔ جو امام کی جو آواز بلند ہوئی تھی، حل من ناصر ینصرنا جو بلند ہوئی تھی، اس آواز کا مقصد کیا تھا؟ اس آواز کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی آئے اور ہماری مدد کرے، نہیں، بلکہ اس آواز کا مقصد یہ تھا کہ آئیے اور ہمارے اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہے کوئی اس جذبے کا جو ہمارے ساتھ اس کام میں شامل ہو جائے۔ ویسے ہی
ویسا ہی ایک ندا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بھی ہے کہ ہمارے سامنے آؤ اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور ہمارا ساتھ دو، اور اس طریقے سے ہم اپنا جذبہ پیش کر سکتے ہیں، اور ہم اور آپ دعا گو ہیں آپ کے لیے بھی، اور ہم سب کی طرف سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کی روض مبارک سے سرزمین کربلا سے آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، پروردگارہ ہماری خدمت قبول کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔